السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور یہ بات بتاتا چلوں کہ ابھی ٹی وی پر یہ پروگرام اسکائی 742 پر آ رہا ہے۔ یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے، جس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی مسائل کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ جو گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے وہ حوامیم کے بارے میں ہیں۔ وہ صورتیں جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلی صورت سورۃ المؤمن یا سورۃ الغافر ہے۔ ایک ہی صورت کے دو نام، بہت سی صورتوں کے اس طرح دو نام ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ دہر هل اتی علی الانسان حین من الدہر، اس کا ایک نام سورہ دہر بھی ہے، ایک دوسرا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ تو اس سورت کے نام بھی دو ہیں، سورۃ المؤمن اس لیے کہ اس میں لفظ مومن وہاں آیا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے وزیروں میں ایک مومن آدمی تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ۔ دوسرا اس صورت کا نام غافر ہے۔ صورت کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے غافر الذنب وقابل التوب، اللہ کی صفات ہے گناہوں کو معاف فرمانے والا، اس لیے غافر بھی کہا جاتا ہے اس صورت کو۔ اور یہ بات کل بتائی تھی کہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ لمبی تقریر جو اللہ نے نشر فرمائی، ذکر فرمائی، وہ اس رجل مومن کی ہے۔ انبیاء کرام میں حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہتے ہیں، یعنی بہترین انداز میں لوگوں کو خطبہ دیا، پیغام رسالت ادا فرمایا، اپنے اللہ کی بات پہنچائی۔ ان سے بھی زیادہ لمبی تقریر اس آدمی کی رجل مؤمن کی ذکر فرمائی ہے، جس کا نام شمعان آتا ہے صحیح روایات کے مطابق۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کو جو اس نے قتل کا ارادہ کیا تھا وہ ذکر فرمایا، اور کل یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو ان کے تدبیروں سے، ان کی حیلوں سے بچا لیا۔ یعنی اس بیان کے بعد، اس تقریر کے بعد یقیناً فرعونیوں نے اس کو
تکلیف پہنچانے کے پلان کیے ہوں گے، لیکن اللہ نے بچا لیا اس کو۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ہاں فرعونیوں کو اللہ نے عذاب سے گھیر دیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون اشد العذاب، صبح شام جہنم پیش کی جاتی ہے فرعونیوں پر، اور قیامت کے دن کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سخت عذاب میں۔ تو جو صبح شام پیش کی جا رہی ہے وہ کون سا عذاب ہے؟ قبر کا عذاب ہے۔ کل یہ بات بھی بتائی تھی کہ قبر کا عذاب بھی برحق ہے، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ ایک روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اور کافر کو، مومن کو اس کا ٹھکانہ جنت یہ قبر کے اندر بتایا جاتا ہے تاکہ اس کی خوشی بڑھ جائے، اور کافر کو اس کا ٹھکانہ جہنم یہ بتایا جاتا ہے تاکہ اس کی غمی اور بڑھ جائے، اس کا افسوس اور بڑھ جائے۔ اور قبر کا عذاب حدیثوں میں ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکاشفہ بھی ہوا اور آپ نے ڈرایا بھی قبر کے عذاب سے۔ ایک دعا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے۔ معلوم ہوتا ہے قبر کا عذاب ہونا یہ حق ہے، ثابت ہے۔ جس طرح عذاب ثابت ہے اسی طرح مومنین کے لیے، نیک آدمیوں کے لیے نعمتیں بھی ثابت ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اگر کافر کو عذاب ہو رہا ہے جہنم میں تو مومن کو نعمتیں مل رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آج آیتیں تلاوت کی گئی، وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جہنم میں مکالمہ ہوگا۔ سماج کے وہ کمزور لوگ جنہوں نے سماج کے اعلیٰ طبقے کے لوگوں کی اتباع کی، ان کو فالو کیا اور جہنم میں گئے ہیں، وہ اس وقت یہ کہیں گے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم نے تو آپ کو فالو کیا اور ہم جہنم میں گئے ہیں، آج آپ ہم کو بچا سکتے ہیں؟ یعنی ہم نے آپ کی بات مانی اور یہ دن دیکھنا پڑے کہ جہنم میں ڈالے گئے، آج آپ ہم کو بچا لیجئے۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا، وہ کہیں گے کہ آج سب اسی میں ہیں، تم لوگ بھی اور ہم لوگ بھی جہنم میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان، اب جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔ وقال الذین فی النار لخزنة جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، وہ جہنمی جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، عذاب سے تنگ آ چکے ہیں، وہ داروغہ جہنم سے، سیکورٹی گارڈ سے یہ کہیں گے کہ رب سے ہمارے لیے کچھ تخفیف کی درخواست کر دیجیے، یعنی ایک آدھ دن عذاب ہلکا ہو جائے یا ایک دن کے لیے بند ہو جائے عذاب۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، فرشتے کہیں گے تمہارے پاس رسول دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے جی ہاں آئے تھے۔ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرشتے کہیں گے تم پکارتے رہو، تمہاری دعائیں، تمہارا پکارنا بیکار ہے۔ دعاء الکافرین کہا ہے یہاں پر، کافروں کی دعائیں بیکار ہیں، مطلب فائدہ کچھ نہیں ان کا۔ دیکھیے دعا تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی سنتا ہے، دعا تو اللہ تعالیٰ ابلیس کی بھی منظور کر لیتا ہے، لیکن یہ جس حالت میں پڑے ہوئے ہیں جہنم کے اندر اور پکار رہے ہیں، ان کا پکارنا کوئی نفع نہیں دے گا۔ تھوڑا اور معنی کو ایک سائڈ پر لے لیں، وائڈر معنی میں جسے ہم کہتے ہیں، کافر کے معنی ناشکرہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک کافر تو وہ جو اصطلاحی کافر ہے، اللہ کا انکار کرنے والا، دوسرا وہ کافر جو ایمان تو لایا ہے لیکن ناشکری میں پڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ناشکری کرنے والے کو بھی کافر کہا گیا ہے، کئی جگہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، کفور کا لفظ،
کہ تم کافر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناشکری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں اور ان نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ان کو کفر کا لفظ استعمال کیا۔ سورہ نحل کی آیت، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ ایک بستی کی حالت اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک بستی پر اللہ کی نعمتیں بے شمار تھی، امن و امان تھا، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو تنگی اور بھوک کا لباس پہنا دیا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس وجہ سے جو عمل کر رہے تھے ناشکری کا، اس ناشکری کی وجہ سے ان کو نعمتیں چھن گئیں ان کی۔ دیکھیے اس ملک میں اور جہاں یورپ میں مسلمان آباد ہیں، نعمتیں ہر طرف سے آ رہی ہیں، اس جزیرہ نما میں کچھ پیدا نہیں ہو رہا ہے، لیکن باہر سے سب کچھ آ رہا ہے، دنیا کے کونے کونے سے نعمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ہم ان نعمتوں کی ناقدری کیے جا رہے ہیں۔ کتنی ہی نعمتیں کھانے کی ایسی ہیں جو ہم ضائع کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اذاقها اللہ لباس الجوع، ڈرنا چاہیے نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کو، کہیں اللہ کی طرف سے وہی معاملہ نہ ہو کہ تنگی اور بھوک کا اور خوف کا عذاب آ جائے۔ تو نعمتوں کی ناشکری کو بھی کفر کہا گیا ہے۔ اب اس معنی میں یہاں جوڑ لیں وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جو نعمتوں کی ناشکری کرنے والے ہیں ان کی دعائیں بھی بیکار ہیں۔ کتنی دعائیں کر رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ نعمتوں کی ناشکری کیے جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطاعم الشاکر خیر من الصائم الصابر یا مثل الصائم الصابر۔ ایک آدمی وہ ہے جو روزے دار ہے اور صبر کر رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو نعمتیں کھا رہا ہے اور شکر ادا کر رہا ہے۔ فرمایا دونوں برابر ہیں۔ حالانکہ اس نے روزہ رکھا ہے، صبر کر رہا ہے اور یہ نعمتیں کھا رہا ہے، لیکن ان نعمتوں کے ساتھ شکر ادا کر رہا ہے، تو یہ آدمی بھی روزہ دار کی طرح اجر و ثواب رکھتا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنا ایک اصول ذکر فرماتے ہیں کہ بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن کے گواہیاں قائم کی جائے گی قیامت کے دن، یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالمین کو ان کا عذر پیش کرنا نفع نہیں دے گا، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ان کے لیے لعنت ہے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ بہت سے انبیاء کرام کے ساتھ جو معاملہ ہوا، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا کہ ان کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انجام کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو انجام کیا ہوا؟ جن لوگوں نے اس طرح کی کوششیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کیا۔ عیسائیوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کو بدر میں لا کے اللہ نے مروایا، شہید، یعنی ان کو قتل کروا دیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ تو انجام کے اعتبار سے ان کا ٹھکانہ دنیا آخرت میں جہنم ہے، دنیا میں ذلت ہے، رسوائی ہے، قتل ہے، قید بنایا جانا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ ہدی و ذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، وہ کتاب تورات کیا تھی؟ اللہ کی طرف سے ہدایت اور نصیحت کی چیز تھی عقل مندوں کے لیے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں میں مجادلہ کرتے ہیں
اور بغیر دلیل کے اللہ کی آیتوں کے اندر آرگیومنٹ کرتے ہیں۔ ان فی صدورہم اللہ کبر ما ہم ببالغی، ان کے دلوں کے اندر ایک تکبر ہے کہ اللہ کی آیات کو ماننا ان کے تکبر کے خلاف جا رہا ہے۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، اللہ کی پناہ مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے بعد آخرت بڑا مشکل ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا ہے، اور اللہ نے وہ پیدا کر دیا ہے تو ان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ آسمان کی وسعتیں آج تک ناپی نہیں گئیں، کتنا بڑا آسمان ہے، اس کے اندر کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے ستارے، کتنے، یہ سب آج تک اس کو شمار نہیں کیا جا سکا، اور اب کہہ رہے ہیں وسیع ہوتی جا رہی ہے یہ گلیکسی، یہ اس آسمان کی وسعتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ نکلتے جا رہے ہیں، نکلتے جا رہے ہیں۔ کس طریقے سے اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا، انسان کے پیدا کرنے سے بڑا پیدا کرنا ان کا ہے، عظیم ہے۔ جب اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء۔ اعمیٰ اور بصیر، ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائی، اور ایک نابینا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک ایمان والا جو نیک اعمال کر رہا ہے وہ، اور ایک گنہگار، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، قیامت بے شک آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا تمہارے رب نے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اس آیت کے دو ٹکڑوں میں اگر جوڑ دیں تو پتہ چلتا ہے کہ دعا کو اللہ نے عبادت قرار دیا۔ پہلا جملہ ہے ادعونی استجب لکم، اور دوسرا جملہ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اس کو عبادت کہا جا رہا ہے دعا کو۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دوسری حدیث ہے الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ سے مانگنا، دیکھیں دنیا میں حال یہ ہے کہ ہم کسی سے مانگے وہ ناخوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حال یہ ہے کہ جتنا اللہ سے مانگتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے۔ مانگنا، بندہ مانگے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں، ان سے فرما دیجئے بے شک میں قریب ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اللہ کے ساتھ ایک تعلق کو پیدا کرتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ بندہ جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے، جب تک وہ کسی گناہ کی دعا نہ ہو یا کسی سے قطع تعلق کی دعا نہ ہو، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ما لم یستعجل، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک بندہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جلدی کرنا کیا ہے؟ فرمایا یہ کہتا ہے بندہ کہ میں نے بہت دعا کی لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، یہ نہ کہے۔
گویا نا امید نہ ہو، مانگتا رہے مانگتا رہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت 3 معنی رکھتی ہے۔ ایک دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جو ہم نے مانگا اللہ نے دے دیا۔ دوسرا یہ کہ جو ہم نے مانگا وہ اللہ نے نہیں دیا، اس کے بدلے میں دوسری کوئی چیز دی، یہ بھی دعا کی قبولیت ہے۔ اس لیے کہ بندہ ناسمجھ ہے، اپنی زبان سے جو چاہتا ہے مانگ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس وقت اس کے لیے یہ چیز مفید نہیں۔ جس طرح چھوٹا بچہ ہے، سردی ہو گئی ہے، بیمار ہے، بخار ہے، اس کو آئس کریم کھانے کی تمنا ہے، وہ کہتا ہے ابو سے آئس کریم دیجیے۔ ماں باپ اس کی تمناؤں کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ آئس کریم اس کے لیے مفید نہیں ہے، تو اس کو بہلا پھسلا کر اس کو چاکلیٹ دے دیتے ہیں، بسکٹ دے دیتے ہیں۔ جب صحت مند ہو جائے گا تب آئس کریم دیں گے۔ بندہ اس وقت جو مانگ رہا ہے وہ اس کے مناسب نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ جب اس کے مناسب ہوگی وہ چیز دی جائے گی۔ اور تیسرا دعا کی قبولیت یہ ہے کہ بندے نے جو مانگا ہے وہ بھی نہیں ملا، جو اس سے بہتر بھی کوئی چیز نہیں ملی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے یہاں نیکی کی شکل میں جمع کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ بہت سی نیکیوں کا ڈھیر آخرت میں پائے گا، تو کہا جائے گا اس سے کہ یہ تو نے جو دعائیں مانگی تھی وہ ہے، یعنی جو تو نے عبادت کی تھی اس کا ایک ڈھیر تو ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا، یہ ڈھیر صرف دعاؤں کا ہے۔ بندہ اس وقت تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کے بدلے میں نیکیاں جمع ہو جاتی۔ اس کا مطلب جو بھی ہم دعا کر رہے ہیں کم از کم وہ نیکیوں کی شکل میں جمع تو ہو رہی ہے۔ جتنی زیادہ آپ دعا کر رہے ہیں اتنی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ کل ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا کہ نفل نماز کے بعد دعا مانگے، سنتوں کے بعد دعا مانگے، یا فرض کے بعد دعا مانگے؟ ہر وقت دعا مانگ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے لیے آپ پہنچ گئے، 15 منٹ باقی ہے، آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی، یا وقت باقی ہے، یا تو آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یا ذکر کر رہے ہیں، یا دعا میں لگ گئے، قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد، اسی طرح ظہر کی نماز سے پہلے، جب بھی وقت باقی ہے آپ کے پاس فری ٹائم ہے، اللہ سے مانگتے رہیں۔ چلتے پھرتے یہ جو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی دعا ہے، اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگنا ہے۔ ہر وقت چلتے پھرتے بھی یہ دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے، بس آپ کا اور رب کا تعلق ہو گیا، آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، رات میں کسی کی آنکھ کھل جائے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کے بعد جو دعا کرے گا قبول ہوگی۔ کوئی عبادت ابھی نہیں کی ہے، صرف ذکر اللہ کیا ہے، وضو بھی نہیں ہے اس کا، آنکھ کھلی ہے بستر پر اور چوتھا کلمہ پڑھ کے 2 دعا مانگ رہا ہے، اللہ قبول کرے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے بڑے اہتمام کیا ہے دعاؤں کا۔ افطار کے وقت کی خصوصی دعا تو قبولیت کا مقام ہے، اس کے علاوہ بھی رات کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، تراویح کے بعد کا وقت ہے، یہ سب دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور اب جب رمضان گزر گیا، آپ اللہ کے سے ہر وقت دعائیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی آپ نے، فوراً دعا کرو۔ قرآن کی تلاوت کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی نیکی کا کام کر لیا آپ نے تو ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر ہی دعا کریں، چلتے پھرتے فوراً ایک صدقہ دیا، دل میں دعا کر لو، اے اللہ اس صدقے کے بدلے میں میری یہ مصیبت ختم فرما۔ لفظ الفاظ جو ہیں وہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے، جذبات دیکھتے ہیں۔ عربی زبان میں ہو یہ الفاظ کہے جائیں، نہیں، آپ کی دعا آپ کے دل سے نکلنے والے الفاظ ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے۔ اور کسی کی دعا لیں آپ، یہ بھی بہت قیمتی ہے۔ ماں باپ کی دعا لیں، ضرورت مندوں کی مدد کر کے آپ ان کی دعا لیں، یتیموں کی دعا لیں، محتاجوں کی دعا لیں، حتیٰ کہ جانوروں کی دعا لیں۔ کسی جانور کو آپ نے کھانا دے دیا، پانی دے دیا، یہ بھی
اس کے دل سے بھی دعا نکلتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی فضیلت بتائی ہے۔ الدعاء و مخ العبادت کہہ کر یہ بتلایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد یا جب بھی آپ موقع ملے نماز سے پہلے بھی دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگے، اور روزانہ رات کے آخر حصے میں اعلان ہوتے ہیں حل من مستغفر استغفرہ، ہے کوئی اپنی مغفرت کا طلبگار اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی اپنی حاجتوں کا طلبگار اس کی حاجتیں پوری کر دوں۔ تو وہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمارے تمام حاجتوں کو پورا فرمائیں، اور آج کے اس جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کا قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔